فیض صاحب، اب میں نے جو دوسرا منظرنامہ بیان کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو گاربیج ہے تجاویز، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ لائف لائن پہ ہے سیز فائر. اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی ہے آج امریکہ میں، تو پلس کیا ہے؟ کیا پروجیکٹ فریڈم ریوائیو ہو رہا ہے یا باقی ماندہ ٹارگٹس پہ حملہ کیا جائے گا، دوبارہ بمباری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بہت بہت شکریہ جامی صاحب، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. سر دیکھیے، اس میں کچھ بڑے مکسڈ سگنلز یہ لوگ دے رہے ہیں یہاں پر، خصوصاً ٹرمپ صاحب. آج ہی ابھی آپ سے جو بات ہونی، کیونکہ 1 گھنٹے پہلے ہی انہوں نے پھر وہ کچھ اپنی AI ٹول استعمال کرتے ہوئے لیزر سے اور ایک مسل سے کچھ بوٹس اور ان کے جہاز مارتے ہوئے دکھائے ہیں خود ٹرمپ صاحب نے. اور اس کے علاوہ پھر بات وہی ہو رہی ہے کہ کیا ہم یہ ایک پروجیکٹ فریڈم پلس لانچ کریں گے. اچھا، خیال یہ تھا، اور ابھی تک میرا بھی یہ خیال ہے کہ چائنا جانے سے پہلے یہ معاملات کو جو کا تو رکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر یہ ظاہر یہ امپریشن دیں گے جنرل شی کو کہ بھئی ہم یہ دیکھیں اس کا ایک واضح حل چاہتے ہیں، چونکہ چائنا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. لیکن لگتا یہی ہے کہ یہاں کی جو لابیز جو ہیں کام کر رہی ہیں، اور بڑے کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے بھی فرمایا اور شہریار صاحب نے فرمایا اسٹوری کے بارے میں. دیکھیے، میں یہ کہتا آیا ہوں بہت عرصے سے کہ یہ جو ہے، یہ جو اسٹوری آئی ہے، اٹس مور اباؤٹ پاکستان itself, پاکستان's rising stature than the conflict itself. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر جو انڈین لابی ہے اور جو زائنسٹ لابی ہے اتنی ڈیپلی انٹرینچڈ ہے، اور اتنے اہم عہدوں پہ خود وائٹ ہاؤس اور نیشنل سیکورٹی کونسل ہر جگہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر میڈیا میں. تو وہ جو پاکستان کا جو ایک رائزنگ اسٹار ہے، جو ایک آگے بڑھ رہا ہے اس کا سلسلہ، تو یہ اٹس مور اباؤٹ دیٹ کہ اس کو کس طرح سے جو ہے کنٹین کیا جائے. کیونکہ یہاں تو آپ کو خیر وہاں تو آپ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں انڈین میڈیا، لیکن یہاں پر بھی کچھ کم یہاں جو گروپس ہیں ان کی بہت بری حالت ہے. اور یہ میں کہتا آیا ہوں کہ اس کو ہم لوگوں کو خود ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنا سب کچھ یہ کام کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہاں کی جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے اس کو کس طرح سے ایک ان اے ویری لیگل ٹرانسپیرنٹ وے آپ اس کو کس طرح سے موبلائز کریں، اور کوشش کریں کہ وہ گروپس جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف یہاں کام کر رہے ہیں، کم از کم ہم ان کو کمیونٹی کے جو ہمارے ریسورسز ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کچھ بچانے کی کوشش کریں اس سچویشن کو. یہ صورتحال وہاں ہے. اچھا، اب آپ آئیے دیکھیے، اس وقت انہوں نے ایک بات ابھی جانے سے پہلے ایک اور بات کہی ہے ٹرمپ صاحب نے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، بلاکیڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور ہم وہاں جا کر آرام سے بات کریں گے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ہم کس طرح سے اس کو ایران کو نیگوشیشن ٹیبل پہ دوبارہ لے کے آئیں. اس طرف تو یہ ہو رہا ہے. دوسری طرف خود دیکھیے، بہت اہم آپ کی ڈپلومیٹک سرگرمیاں جاری ہیں. ایران کے پاس آج ڈپٹی پرائم منسٹر وہاں پہنچے ہوئے ہیں ناروے کے. اس کے علاوہ خود ان کے جو فارن منسٹر ہیں عراق کی، وہ نیو دہلی جا رہے ہیں. اچھا، پھر چائنا کا بہت بڑا فیکٹر ہے کہ چائنا جب وہاں پر پہنچیں گے تو کیا چائنا چاہے گا کہ کوئی بہت ہی ایکٹیو رول ادا کر کے اس کو فوری طور پر معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے. تو اس میں بھی کئی سینیریوز ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ کیا چائنا اس پوری سچویشن سے بینیفٹ کر رہا ہے یا اس کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اچھا، اب دیکھیے، آپ ان کی اکنامک سچویشن دیکھیں تو چائنا اسٹل آن اے ویری ساؤنڈ فوٹنگ. یعنی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 12-13% ان کی انرجی سپلائیز اس اسٹریٹ آف ہارمز سے ضرور آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دے آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن اٹ. آن دی کانٹرری، اگر دوسرے والے کے دیکھیں کہ وہ جب امریکہ کو اگر وہ اس ایک مائر میں پھنسا سکتے ہیں تو چائنا اس کا ایک نیچرل بینیفیشری ہوگا. اور پوسٹ وار ایران ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے بعد ایران کی طرف ہی جائے گا تمام ری بلڈنگ کے لیے. اور جو تمام یہ بڑا اہم نقطہ سر آپ نے ہائی لائٹ کیا. اچھا فیض صاحب، یہ جو بار بار وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، سیکرٹری وار کو بھی بلا لیتے ہیں، تو آخر کوئی نہ کوئی آپشنز انہیں دی جا رہی ہے اس سلسلے میں جو یہ بار بار ایسا اجلاس کنوین کرتے ہیں؟ دیکھیے، میری ریڈنگ یہ ہے جامی صاحب کہ ایک بات تو طے ہے، اور آج خود پیٹ سیکٹ نے بھی یہ کہا، آپ کے جو وزیر دفاع ہیں، ہم ان کو اب تک وزیر دفاع کہتے ہیں، لیکن وہ سیکرٹری وار ہو چکے ہیں، محکمہ جنگ کر دیا گیا اسے. نہیں، وہ ایک آفیشلی نہیں ہے ابھی، جب تک کہ کانگریس کا اپروول نہیں ہوگا ابھی سوائے فاکس کے سب ان کو
वजीर दिफाई कहते हैं। अच्छा। तो क्योंकि वो कांग्रेस से उसका अप्रूवल होना चाहिए, बहरहाल वो इंसिस्ट करते हैं कि वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, इट्स ओके। तो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने आज फिर एक बात की, और देखिए एक लाइन उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि हम कभी भी ईरान को दूसरा नॉर्थ कोरिया नहीं बनने देंगे। ओके। और ये एक अहम पॉइंट है। अच्छा, इसकी वजह यह है कि सब देखिए पूरी दुनिया में, अब देखिए इसमें दो पहलू बहुत अहम है। एक तो ये कि जाहिर है इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया इंक्लूडिंग मोस्ट अमेरिकन्स, मोस्ट यूरोपियंस, पूरी दुनिया इस जंग के खिलाफ है। वो समझते हैं कि ये एक गैर जरूरी जंग थी, जंग ऑफ चॉइस थी, और अमेरिका को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया या अमेरिकी अवाम की अक्सरियत प्रो ईरान हो गई है, उनको ईरान से कोई हमदर्दी उनको वाक़ई हो गई है। अभी भी ये तय है यूरोप में भी, अमेरिका में भी, खुसूसन पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, और ज़ाहिर है कुछ आपके एशियन कंट्रीज भी हैं, जापान, साउथ कोरिया वगैरह, जो ये बिल्कुल तय, और मिडल ईस्ट ऑफ कोर्स आपकी गल्फ कंट्रीज, कि वो ईरान को किसी भी सूरत में एक न्यूक्लियर पावर बनना नहीं चाहिए। ये एक कंसेंसस है प्रीटी मच पूरी दुनिया का। और मेरे उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान की भी बिल्कुल एक वाज़ेह पोजीशन है, पाकिस्तान भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन दे चुका है इसमें। तो अब अगर आप इस बात को, इस नुक्ते को लेके आगे बढ़ाएंगे तो मामला तज्जिया जो है कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जाता नजर आ रहा है। और वो यही है कि इसको जो है वो किसी भी तरह से हर हालत में रोका जाएगा, और वो तमाम ऑप्शन इस वक्त अमेरिका के लिए जो है वो उनको एग्जर्ट करेगा।